اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنک وظائف چینل کی جانب سے حافظہ نبیلہ طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے چینل کی ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہوں گی۔ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو چینل پر ہی مکمل دیکھیں۔ ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی ضرور کریں۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ آج کا وظیفہ بڑا آسان اور زبردست ہے۔ یہ اللہ پاک کا اسم صفاتی ہے، یا جامع۔ یا جامع اس کا مطلب ہوتا ہے تمام مخلوقات کو جمع کرنے والا، اور یہ وہ اسم مبارک ہے کہ بعض اہل معرفت کے نزدیک اس کی تاثیر جلالی ہے اور بعض کے نزدیک جمالی ہے، لیکن اکثر کا خیال یہ بھی ہے کہ یہ معتدل ہے۔ اس کے اعداد 125 ہیں، اور اس کے پڑھنے کے خاص طور پر اثرات یہ ہیں کہ اگر دو خاندانوں میں دشمنی چل رہی ہو رشتہ داروں میں، تو ان کی صلح یقینی ہے، چاہے وہ قتلوں کی دشمنی ہو یا میاں بیوی میں شدید اختلافات ہوں، تو اس نفرت کو محبت میں تبدیل کرنے کے لیے یہ بڑا ہی زبردست وظیفہ ہے۔ اور اس کے علاوہ دیگر فوائد ہیں، وہ بھی میں بیان کروں گی۔ جامع کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسی جامع ہستی، ایسی مکمل ذات جو کائنات میں ہر جگہ موجود ہوتی ہے۔ اس کی کاملیت ایسی ہے جیسی کوئی اور ذات ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی آپ اتنا سمجھ لیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ جتنی بھی کائناتیں ہیں، جتنے بھی جہان ہیں، سب اس کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ یہ ایسی جامع ہستی ہے۔ خاص طور پر ذہن میں رکھ لیں کہ اگر دو خاندان ہیں، ان میں دشمنی چلتی آ رہی ہے، یا کوئی خاندان کا ایسا فرد ہو جو بچھڑ گیا ہو، کھو گیا ہو اور ملتا نہ ہو، تو دو خاندانوں میں صلح کے لیے 2000 مرتبہ اس اسم پاک یعنی جامع کو اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر کے انہیں کھلا دی جائے تو دونوں خاندانوں میں محبت ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر میاں بیوی میں کوئی اختلاف ہے تو وہ دونوں، بیوی جو ہے وہ اپنا نام، اپنے خاوند کا نام، اپنے والدین کا نام لکھ کر اپنے گلے میں ڈال لے اور اس اسم کا ورد جاری رکھے۔ کم سے کم 125 مرتبہ اس اسم پاک کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ میاں بیوی میں بے تحاشا محبت پیدا ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بچھڑ گیا ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، یا کوئی عزیز و اقارب ہے جو کھو گیا ہے، تو اس کے لیے بعد نماز فجر 1100 مرتبہ اس اسم پاک کو اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھیں اور 7 دن تک اس کا ورد جاری رکھے۔ 7 سے 21 دن تک یہ عمل کرتے رہنا ہے، تو انشاءاللہ 21 دن سے پہلے اس بچھڑے ہوئے دوست یا عزیز کا پتہ مل جائے گا اور اس سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر میاں بیوی میں تلخ کلامی ہو گئی ہے اور بیوی ناراض ہو کر گھر سے چلی گئی ہے، یا خاوند گھر سے چلا گیا ہے، بہت سے گھروں میں ایسے مسائل ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے اگر خاوند چلا گیا ہے تو بیوی پڑھے، اور اگر بیوی چلی گئی ہے تو خاوند پڑھے۔ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ بعد نماز عشاء 777 مرتبہ اس اسم پاک یا جامع کو اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 21 دن تک پڑھیں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے 21 دن سے پہلے اگر شوہر ناراض ہو کر گیا ہے تو وہ واپس آ جائے گا، اور اگر بیوی میکے چلی گئی ہے تو وہ واپس لوٹ آئے گی۔ اور اس کے بعد جب وہ واپس آ جائے تو 2 نفل شکرانے کی ادا کریں اور غریبوں میں کوئی میٹھی چیز تقسیم کر دیں۔ اس کے علاوہ اس اسم مبارک کو حب یعنی محبت کے لیے بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور کھلا پڑھنا ہے یعنی لا تعداد پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اگر والدین کو اولاد چھوڑ کر چلی گئی ہے، جیسے کہ ہمارے ہاں فاؤنٹن ہاؤس میں بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ جاتے ہیں، اپنے بوڑھے اور بیمار والدین کو چھوڑ کر جان چھڑوا کر چلے گئے، تو جو ماں باپ کا نہ بن سکا وہ کسی اور سے کیا وفاداری نبھائے گا۔ تو اگر اس طرح کی صورتحال ہو کہ والدین پریشان ہوں، اولاد چھوڑ کر چلی گئی ہے، تو وہ اس اسم پاک کو اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 1140 مرتبہ پڑھیں
اور 21 دن تک اس ورد کو جاری رکھیں. تو وہ جو بچے چھوڑ کر چلے گئے تھے وہ انشاءاللہ واپس آ جائیں گے. نہ صرف واپس آئیں گے بلکہ معافی مانگ کر اپنے والدین کو منا کر ساتھ لے جائیں گے. اس کے علاوہ یہ شہروں میں بہت ہوتا ہے کہ لوگ کسی شریف آدمی کی پراپرٹی پر، گھر پر ناجائز قبضہ کر لیتے ہیں. یہ جتنی سوسائٹیاں بنتی ہیں آپ جانتے ہیں یہ بہت ظالم لوگ ہوتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں. اسی طرح بدمعاش ہر علاقے میں ہوتے ہیں، قبضہ گروپ ہوتے ہیں، ہر علاقے ہر شہر میں پائے جاتے ہیں. تو جب کوئی اس طرح پراپرٹی پر ناجائز قبضہ کر لے تو اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھتے ہوئے بعد نماز عشاء اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 777 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھیں اور 40 دن تک پڑھتے رہنا ہے. اور جس دن 40 دن پورے ہو جائیں تو 2 نفل شکرانے کی ادا کریں تو اللہ پاک انشاءاللہ ایسے اسباب پیدا کر دے گا، اس قبضہ گروپ کو ایسے عذاب میں ڈالے گا کہ وہ قبضہ چھوڑ کر بھاگ جائے گا. اس کے بعد اگر کوئی قیمتی چیز کھو جائے اور مل نہ رہی ہو تو اس کے لیے اول و آخر درود پاک کے ساتھ 313 مرتبہ اس اسم پاک کو 7 دن تک پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ گمشدہ چیز مل جائے گی اور پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں ہے. اگر کوئی لے گیا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ واپس کر دے گا. اسی طرح اگر کسی کا ملازم بھاگ گیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ واپس آ جائے، بعض اوقات اچھے ملازم ہوتے ہیں، ایسا ملازم پھر ملتا نہیں تو لوگ فیل کرتے ہیں کہ وہ واپس آ جائے. کسی بات پر ڈانٹ دیا تو ملازم چلا گیا، ڈرائیور چلا گیا، کک چلا گیا، کوئی چوکیدار چلا گیا. تو اس طرح کی صورتحال میں 707 مرتبہ اس اسم پاک یعنی یا جامعوں کو پڑھنا ہے اور 11 دن سے لے کر 21 دن تک اس عمل کو جاری رکھنا ہے. تو انشاءاللہ جو چلا گیا ہے ملازم وہ واپس آ جائے گا. تو اللہ کریم کی بارگاہ عظیم میں دعا ہے کہ وہ خدائے واحد ہمیں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لامحدود محبت اور غیر مشروط فرمانبرداری عطا فرمائے اور ہمیں دوسروں کے لیے خوشیاں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. مجھے یقین ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی اور ہمارا آج کا وظیفہ آپ کے لیے پرفارم کرے گا. اپنے مقصد کو ہمیشہ جائز رکھیں تاکہ جلد سے جلد آپ کو مطلوبہ نتائج حاصل ہو سکیں. اب مجھے دیجیے اجازت، بہت جلد نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.